بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقدس لشکر کو لے کر خیبر کے یہودیوں کو سرکوبی کے لیے نکلے اور خیبر پہنچ کر یہودیوں کے سب قلعوں کو محصور کر لیا۔ یہودیوں نے جب اپنے آپ کو قلعوں میں محصور پایا تو مجبور ہو کر قلعوں کے اندر بیٹھ کر ہی مدافعت کرنے لگے۔ یہودیوں کو اپنے ان قلعوں پر بڑا ناز تھا، لیکن اسلامی شیروں نے ان کے تیروں اور پتھروں کی ضد میں رہتے ہوئے آگے بڑھ کر قلعہ نعیم کے ساتھ اور بھی ایک قلعے فتح کر لیے۔ پھر قلعہ قموس پر دھاوا کیا، چنانچہ یہ قلعہ بھی 2-3 دن میں فتح ہو گیا، اور اسی طرح مصعب، تلیح اور سائم نام کے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ اب قلعہ خیبر کی باری تھی۔ یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، اس کی فتح کے لیے بڑی کوشش کی گئی، مگر یہ قلعہ فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب کئی روز گزر گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اپنی خودداد قوت سے قلعہ کو فتح کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، جاؤ تم اس قلعہ کو فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا اور لشکر کو لے کر قلعہ خیبر کی طرف بڑھے تو قلعہ خیبر کا مالک مرحب نے حضرت علی کے مقابلہ میں آیا اور یہ شعار پڑھنے لگا۔ ان شاعروں کا مطلب یہ ہے کہ تمام خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ کون مرحب؟ وہ مصلح اور تجربہ کار بہادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کا یہ شاعر سنا تو آپ نے جواب میں یہ شاعر پڑھا، یعنی سن او مرحب، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، جو جنگل کے شیروں کی طرح مہیب ہے۔ اس کے بعد مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ آخر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مرحب کے سپر کو کاٹتے ہوئے اس کے سر پر پہنچے اور سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے بدن کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرحب خاک پر لوٹنے لگا۔ مرحب کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھیوں نے قلعہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن بہادران اسلام نے جان پر کھیل کر ایسا دھاوا کیا کہ یہودی ہمت ہار کے بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ کے فاٹک پر پہنچ گئے اور قلعہ کے دروازہ کو پکڑ کر اسے زور سے کھینچا کہ پل بھر میں اسے اکھاڑ کے الگ پھینک دیا، اور سب مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس یلغار سے یہودیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر تھے اور شیر خدا تھے، اور سب کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا اور آپ کا صدقہ تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرور کافروں کے مقابلہ میں ان کا تکبر و غرور توڑنے کے لیے اپنے اوصاف کو فخر یہ طور پر بیان کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان اللہ والوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جو وزنی دروازہ کئی آدمی مل کر کھولتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔